السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ملک ہب یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ نے قوم ارم اور شداد کی جنت کے بارے میں ضرور سنا یا پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا یا پڑھا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم ارم اور شداد کی جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اماد جمع ہیں امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ اور عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف سے منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے منتسل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا، تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاؤ جلال والے ہیں۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا اور جو بڑا تھا دوسرے کا نام شداد تھا، جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ عاد ارم کا قصہ۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے تو نعوذ باللہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہے۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کے تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں اس کو اپنا نقطہ نظر و پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس نے اپنے حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوئی عدن کے متصل میں مربع شہر جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کے پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان میں سونے اور چاندی کے اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی زمین کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1000 ستون تھے اور ہر ستون جوہرات سے جڑاؤ کیا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی جانے لگی۔
ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور عنبر اور گلاب سے خوشبودار کیا گیا تھا۔ یاقوت اور جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے تھے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ اور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور پورے راستے غرور اور تکبر کے ساتھ کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ پھر جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا 1 پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت یہ تمام شہر اپنی عالی شان و شوکت اور سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا۔ ترجمہ، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کے اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اس کے کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی شہر کی دیواروں کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کی تلاش کرتے کرتے شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آئی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی بھی انسان نہ تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائی کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور جواہرات یاقوت نشانی کے طور پر وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم والوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء کرام نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے کا سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو و گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامی اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔